لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس بات میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش والے دن سے کوئی دن عظیم نہیں ہو سکتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ وہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس جیسا عظیم واقعہ اور کوئی پیش نہیں آیا، اس جیسا پرمسرت اور مقدس اور مبارک واقعہ نہ پیش آیا ہے اور نہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے ذریعے سے پوری کائنات کے انسانوں کو حضور علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کا نور ملا ہے، اور ایسی مبارک سیرت ملی ہے کہ ایک انسان اگر اپنی زندگی اس سیرت کے مطابق گزار لیتا ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اور اگر اسلام کے اندر کسی کے یوم پیدائش کے منانے کا کوئی تصور ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا کہ اسے منایا جاتا اور عید کے طور پر منایا جاتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد 23 سال اس دنیا میں زندہ رہے، اور ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اپنی یوم پیدائش کو نہیں منایا، اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے منایا نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس بات کا خیال بھی نہ تھا کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو منانا ہے یا اس کا کوئی اہتمام کرنا ہے۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تقریباً 100 سال تک اس دنیا میں رہے۔ کسی نہ کسی دور کے اندر کوئی نہ کوئی صحابی اس دنیا میں رہا، لیکن کسی ایک صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش پر کوئی خاص اہتمام کیا ہو، کسی بھی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش اور میلاد صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو اس بات کا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے، وہ دین وہ اسلام رسموں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام نام ہے عمل کا، کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک جتنا عمل کرے گا مرنے کے بعد والی زندگی میں اتنا ہی بدلہ پائے گا۔ دین اسلام نے رسومات کو ختم کیا، رواجات کو ختم کیا، اور یہ تصور دیا، یہ نظریہ دیا کہ دین اسلام یہ رسموں کا دین نہیں بلکہ یہ عمل کا دین ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میلاد کا تصور آیا کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم پیدائش منایا جاتا ہے، یہ تصور آیا کہاں سے ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ تصور عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ یوم پیدائش مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کرسمس کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دن منایا جاتا ہے، یوم پیدائش منایا جاتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ 300 سال تک کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش نہیں منایا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں، اور شروع میں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم ان کے یوم پیدائش پر لوگوں کو ان کی تعلیمات سنائیں گے، بیان ہوگا، تقریر ہوگی۔ چنانچہ جب شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانا شروع کیا گیا تو اس وقت جو لوگ موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے، انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات ہمیں دے کر گئے ہیں، ان تعلیمات کے اندر کسی کا بھی یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اسی چیز کے اندر تبدیلیاں آنے لگیں۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش تو مناتے ہیں لیکن اس میں کچھ مزہ نہیں ہے، ایک تقریر ہوتی ہے چرچ کے اندر، ایک بیان ہوتا ہے اور بیان کے بعد مجلس برخاست ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ پھر بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اسی تقریب کے اندر کوئی تھوڑی بہت موسیقی شروع کر دیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہ کیوں نہ تھوڑا سا ناچ گانا بھی ہو جائے، اس تقریب کو تھوڑا دلچسپ بنا دیا جائے تاکہ نوجوان بھی شرکت کریں، باقی بھی شرکت کریں۔ اور آج حالت آپ کے سامنے ہے کہ آج جب یورپین ممالک کے اندر یا جہاں کہیں بھی یہ کرسمس ڈے آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے، تو کتابوں میں علماء نے لکھا ہے اور اس بات کی گواہ میڈیا بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی شراب کرسمس کے ڈے والے دن پی جاتی ہے، پورا سال اتنی شراب نہیں پی جاتی، اور عورتوں کی عصمت دری جتنی اس دن میں کی جاتی ہے، پورے سال میں اتنی عصمت دری نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عزتیں جتنی اس دن میں لوٹی جاتی ہیں، اتنی پوری سال کے اندر نہیں لوٹی جاتی۔ وجہ کیا تھا کہ جب یہ ڈے منانا شروع کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش جب منانا شروع کیا تو اس وقت اتنی خرافات نہیں تھی، اتنی زیادہ گندی چیزیں اس میں شامل نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ کرتے 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 یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اور یہ فطرت انسان کی معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے کہ جب انسان کو اگر کسی چیز کے بارے میں تھوڑا سا موقع دے دیا جائے تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہو یا کسی اور بڑی ہستی کا یوم پیدائش ہو، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور رکھا ہی نہیں ہے۔ سرے سے یہ چیز اللہ نے رکھی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو عیسائیوں کی طرح مسلمان بھی اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہو جائیں۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش مناتے ہیں، آج ان کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ تو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، الحمدللہ اتنی خرابی تو نہیں آئی، لیکن ان کی خرافات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ باہر روڈوں پر، سڑکوں کے اوپر جلوس جب نکالے جاتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہیں بنائی جاتی ہیں، کعبۃ اللہ کی شبیہیں بنائی جاتی ہیں، روضہ رسول کی شبیہیں بنا کر ان کے طواف کیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی خرافات سامنے آ جاتی ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ کام دین اسلام سے ہٹ کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں رکھا، دین اسلام اس بات کے میں کوئی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود
جب لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کام کا حکم اللہ نے ہمیں نہ دیا ہو، اللہ کے قرآن نے نہ دیا ہو، اللہ کے نبی نے نہ دیا ہو، تو وہ کام ہماری اور آپ کی خرابی کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، کبھی اصلاح کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام پر قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، آپ علیہ السلام پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے انہوں نے براہ راست دیکھا، لیکن میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے نبی علیہ السلام کا میلاد منایا ہو یا آپ علیہ السلام کی یوم پیدائش پر کوئی خاص اہتمام کیا ہو۔ ہاں ایک چیز صحابہ کرام کے اندر نمایاں تھی، اور اسی چیز کو آج ہمیں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہر آن ہر گھڑی صحابہ کرام کو اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہم سے رہ نہ جائے، آپ علیہ السلام کا کوئی طریقہ، آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت ہماری زندگیوں میں رچ جائے، بس جائے، اور ہم ایسے بن جائیں کہ آپ علیہ السلام کی چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ میدان احد میں موجود ہیں اور کافروں کی طرف سے نبی علیہ السلام پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ اب یہ میدان جنگ ہے، جنگ کا ماحول ہے، اور یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب حضرت ابو دجانہ موجود ہیں، اللہ کے نبی کی طرف مشرکوں کی طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ کے نبی کے سامنے آڑ بن جاؤں۔ عین اسی دوران ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں اپنا سینہ تیروں کی طرف کرتا ہوں تو میری پشت نبی علیہ السلام کی طرف ہوگی، اور مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میدان جنگ کے اندر بھی میرا سینہ کافروں کی طرف ہو اور میری پیٹھ نبی علیہ السلام کی طرف ہو، اس لیے کہ یہ بھی آپ علیہ السلام کی بے ادبی ہے۔ اور اسی دوران حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ کافروں کی طرف کی اور اپنا سینہ آپ علیہ السلام کی طرف کیا، اور اپنی پیٹھ پر مشرکوں کے تیروں کو جھیلتے رہے اور ان کو برداشت کرتے رہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ عین جنگ کے دوران بھی آپ علیہ السلام کی بے ادبی، آپ علیہ السلام کی یہ چھوٹی سی شان میں گستاخی بھی ان کو برداشت نہ تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، جب انہوں نے ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو روایات میں آتا ہے کہ کسریٰ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، مذاکرات سے بات طے کر لیتے ہیں، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں جانے لگے تو کسریٰ کے دربار میں جانے کے بعد ان کی تواضع کی خاطر ایک دسترخوان لگایا گیا، اور اس دسترخوان پر ان کے لیے بڑے بڑے کھانے لگائے گئے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان نے جو ہی کھانا شروع کیا تو ایک نوالا ہاتھ سے گرا اور زمین پہ گر گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سن رکھی تھی کہ اگر کھانے کا کوئی نوالا زمین پہ گر جائے تو اس کو بھی ضائع نہ کرو کہ یہ اللہ کا رزق ہے، اور پتہ نہیں کہ اللہ نے اپنے رزق میں سے کون سے حصے کے اندر برکت رکھی ہے، لہٰذا اسے اٹھاؤ، اور اگر تھوڑی بہت مٹی لگی ہے جھاڑ کر اسے بھی کھا لو۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اس لقمے کو اٹھایا اور کھانے لگے تو ساتھ میں جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کوہنی ماری کہ یہ تم کیا کرنے لگے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو کسریٰ کے دربار میں تمہاری وقت نہیں رہے گی، یہ تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگے جناب میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، میں ان بے وقوفوں اور جاہلوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کروں گا۔ آگے عزتیں دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کے ہاتھ میں نہ عزت ہے نہ ذلت ہے۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا آج تک ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ بن یمان کی قیادت میں اللہ نے ایران کو فتح کروایا، اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بول بالا کیا۔ وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
وہ ان طرح کی خرافات کی طرف نہیں، رسومات کی طرف نہیں، رواجات کی طرف نہیں، ہر وقت ان کے سامنے یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ کس طرح ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ دنیا آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مسجد نبی سے تھوڑا دور اپنا گھر بنا لیا۔ اب ان کو پریشانی یہ تھی کہ میرا گھر تو مسجد نبی سے دور ہے، اب میں روزانہ آپ کی مجلس میں جا نہیں سکتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی سنت، آپ کی کوئی مبارک حدیث مجھ سے رہ جائے۔ تو انہوں نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ ایک دن تم نے جانا ہے اللہ کے نبی کی مجلس میں اور ایک دن میں جاؤں گا۔ جس دن تم جاؤ گے جو باتیں تم سنو گے مجھے آ کے بتاؤ گے، اور جس دن میں جاؤں گا جو باتیں میں سن کے آؤں گا وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی اس بات کی فکر تھی۔ صحابہ کرام رسومات کی طرف نہیں بلکہ سنت کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، رواجات کی طرف نہیں، آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت کی طرف۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت والی ہمیشہ والی زندگی میں کامیاب فرما دیا۔ اور ایسی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے نام لے لے کر صحابہ کرام کے دنیا کی زندگی میں خوشخبری سنائی کہ اے میرے صحابہ کرام تم جنتی ہو۔ آج ہم پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جتنی آبادی ہے اس سے پہلے اتنی آبادی مسلمانوں کی نہیں تھی، اس کے باوجود آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی مبارک سنت کو چھوڑ دیا، آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو چھوڑا، ہم نے رواجات کو پکڑا ہے، رسومات بدعات کی طرف ہم چلے گئے سنت کو چھوڑ کر اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، مال و دولت بھی زیادہ ہے، اسباب بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان یاد آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن ان کی جو وقت ہوگی، حیثیت ہوگی، جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر تنکے ہوتے ہیں۔ اب سیلاب کے پانی کے اوپر جو تنکے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ مسلمانوں کی بھی یہی حیثیت ہوگی۔ اور آج یہی حال ہے، مسلمان ہر اعتبار سے زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ، وسائل کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر جو ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اسرائیل کے ہاتھوں سے اور کبھی یہودیوں کے ہاتھوں سے، کبھی عیسائیوں کے ہاتھوں سے، کبھی انڈیا کے ہاتھوں سے، کبھی کسی کافر کے ہاتھوں سے۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا۔ تو خدا را صحابہ کرام کی زندگی ہو، آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت ہو، ہمیں اسی بات کا درس دیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر دنیا آخرت کی عزت چاہتے ہو تو قرآن کریم پر عمل کرو، اس طرح ایمان لاؤ اور اس طرح زندگی گزارو جس طرح کی زندگی صحابہ کرام نے گزاری ہے۔ اور میں نے بتایا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے پوری زندگی کسی بدعت اور کسی رسم کی طرف یا کسی رواج کی طرف اپنی توجہ کی ہو، بلکہ پوری زندگی صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔